ایبسٹریکٹنگ کی آخری سٹیجز پر ہیں جی ہم. آج جو اینڈ واٹ وی ور ڈوئنگ فار دا لاسٹ فیو ویکس، پچھلے ہفتے ہماری کلاس نہیں ہو چکی تھی تو ہم آئی واز ناٹ فیلنگ ویری ویل. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے کچھ میپس کیا ہیں. ٹھیک ہے جی، ہمارا جو اصل ٹاپک ہے وہ ہے اپنے میپس کو. میپ سے مراد وہی ہے جی پیراڈائمز، اپنے پیراڈائمز جو ہمارے اپنی ازمپشنز جو ہماری بن جاتی ہیں. یہ جنرلی ہماری آلموسٹ ہر چیز کے بارے میں بن جاتی ہیں. میں اس وقت پرٹیکولرلی ان ازمپشنز کی بات کر رہا ہوں جو ہماری سوشل ازمپشنز ہوتی ہیں. اس کا بھی میں نے آپ کو تعارف کرایا تھا کہ وہ ازمپشنز کس نوعیت کی ہوتی ہیں. اسٹیریوٹائپس ہیں، ان گروپس آؤٹ گروپس ہیں، سوشل رولز ہیں. اگر مثال کے طور پر ہماری سوسائٹی یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے بیکاز آف اٹس اون ٹریڈیشنز کہ مرد کو کیا رول پلے کرنا چاہیے، عورت کو کیا رول پلے کرنا چاہیے، اگر شادی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، بہن کیسے ہیں، بھائی کیسے ہوتے ہیں، اینڈ سو آن سو فورتھ. ہائرارکیز کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے چلیں گے، یعنی اگر کوئی میرا باس ہے تو مجھے اس سے کیسے بات کرنی ہے، میرا اگر سبارڈینیٹ ہے تو اس سے کیسے بات کرنی ہے. یہ ساری چیزیں اصل میں ہم نے اپنی سوسائٹی سے سیکھی اور پھر اس کے نتیجے میں ہمارے پیراڈائم بن گئے. میں نے ان کے اوپر آپ سے جو ہمارا لاسٹ سیشن ہوا تھا 2 ویکس بیک اس پہ بات کی تھی. آج ہم ادھر سے آگے چل رہے ہیں جی. وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ہاؤ کین وی ٹیسٹ دیز میپس. یہ جو ہمارے بنے ہوئے میپس ہیں، یہ جو ہماری ازمپشنز ہیں، یہ اب اگر ہمارے سامنے آ جائیں، یا یوں سمجھ لیجیے میں اس پہ بھی اینڈ پہ آپ سے ذکر کروں گا کہ ہاؤ کین وی بی اویئر کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم کوئی ازمپشن میں پھنسے ہوئے ہیں یا کوئی ہمارا میپ ہے جو ہمارے لیے اسٹریس یا ٹینشن کریٹ کر رہا ہے. واٹ از اٹ دیٹ از ہیپننگ ان سائڈ اس. جب بھی ہماری فیلنگز، جب بھی نیگیٹو فیلنگز ڈیولپ ہوں تو اٹس اے ویری گڈ انڈیکیٹر، اور یہ خدا داد ایک نیچرل انڈیکیٹر ہے اس چیز کا کہ دیر از سم تھنگ رانگ ایدر ان آور پرسیپشنس اور in our maps اور in what we are interpreting from the situation. اس کے نتیجے میں یہ فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہیں. میں نے جو ابھی تک ہم نے کر لیے ہیں میں ان کا بھی ایک بالکل بریفلی یہ بتا دوں. کانشیس اویئرنیس اور یوز نان ارسٹوٹیلین لاجک جو ہے ریلیٹڈ ٹو آور اویئرنیس، اس کے بارے میں ہم کانشیس ہو جائیں کہ ہم ہر وقت ہر لمحہ جب بھی چیزوں کو سنتے، جب بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو بیسیکلی ہم ایبسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں اینڈ دیٹ از ناٹ کمپلیٹ. اس چیز کا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کر لیں اپنے اندر. نان ارسٹوٹیلین لاجک یہ ہے کہ اپنے میپس میں، اپنے آئیڈیاز میں رائٹ اور رانگ کی کانسیپٹ سے نکلیں. مثال کے طور پر یا یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے. ایدر وی کین have this kind of a family or this kind of a family. مجھے کئی دفعہ while talking to couples یہ سچویشن پیش آئی ہے that دونوں کی ڈیمانڈ جو ہیں وہ اگر تھوڑی سی دیر کے لیے غور کیا جائے تو دونوں پوری ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ ہم اس موقع پر جس جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ ہوا تو پھر یہ نہیں ہو سکتا. یہ اس کے نتیجے میں وہ جو ہے نا جی بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ، رائٹ رانگ، either this or that, and کیا ہو سکتا ہے، rather than talking in either or, let's talk in ands. ملٹیپل پرسپیکٹو اور ایمپتھی، یہ 2 پوائنٹس ایسے تھے جو ہمیں دوسروں کی بات سننے اور اس کے نتیجے میں دوسروں سے اپنے پرسپیکٹو کو براڈن کرنے میں مدد ملتی ہے. اور اب جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ ریلیٹس ٹو ٹیسٹنگ آور میپ، جو بن چکے ہیں ہماری زندگی میں، وہ جو میپس ہیں جن کو ہم بنا چکے ہوئے ہیں. یہ میں پھر سے عرض کر دوں، یہ سارے میپس جو ہیں یہ بالکل انکانشیسلی بن رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اٹ ڈز ناٹ ہیو اینی ریزننگ in our minds. They just happen because of the tradition, because of the society, because of the culture that we live in, because of our days and nights, the way we spend. ٹیسٹنگ our maths میں جو کام کیا جاتا ہے وہ یہ کہ continually test and evaluate your abstractions against the evidence and feedback from the real world. یہ وہ abstractions ہیں جو ماضی میں ہو چکی ہیں، اور یہ میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ جو ایبسٹریکشن ہم ماضی میں کر چکے ہیں وہ اصل میں آج کی ہماری ایبسٹریکشن کو بہت زیادہ انفلوئنس کرتی ہیں. یعنی مثال کے طور پر آپ کی اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی رائے بن گئی ہے تو آج جب آپ اس سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ اسی رائے کی روشنی میں انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یو کین ناٹ ہیو اے ڈفرنٹ وداؤٹ بینگ کانشیس آف اٹ، یو کین ناٹ ہیو اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو اباؤٹ دیٹ پرسن.
جو پہلے پرسیو کر چکے ہیں آپ، جو پہلے آپ کی ایبسٹریکشنز ہو چکی ہیں، آپ ان کے اندر جیتے ہیں. Be willing to revise and update your maps when new information or experiences challenge your existing abstractions. ہم عام طور پہ یہ نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں کہ جب اس طرح کی سچویشن پیش آ جائے کہ ہم نے اگر کوئی میپ بنایا ہوا ہے، وہ میں ابھی آپ کے سامنے لے کے آؤں گا، اس سے بات واضح ہو جائے گی، تو ہم جو اس سے ہٹ کر چیز ہو رہی ہوتی ہے اس کو ایکسیپشن سمجھ رہے ہوتے ہیں. وی بلیو دے آر ناٹ دا جنرل رول بٹ دے آر دی ایکسیپشنز. ہم ان میپس کو ٹیسٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا طریقہ اس کا یہ ہے کہ کیس اسٹڈی. میں کوشش کروں گا، یہ جو میپس ہیں مثال کے طور پر، یہ بالکل بیسک چیزوں سے، بے ضرر چیزوں سے شروع کر کے تو اوپر تک. مثال کے طور پر یہ ہمارا میپ ہے. مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح سے بچپن میں ایک زمانے میں مجھے اس بات پر اپنی والدہ سے بڑی حیرت سے انہوں نے میرے سے پوچھا کہ یہ کوئی ٹائم ہے کارن فلیکس کھانے کا، سیریل کھانے کا ہمارا ٹائم ہے کیونکہ جی سیریل وی ٹیک ایٹ بریکفاسٹ، وائی ڈونٹ وی ٹیک سیریل ان لنچ اور ڈنر. جب میں اس کے بارے میں ایسے ہی دیکھ رہا تھا تو in many places it is a normal routine. I mean for many reasons, for various reasons. کہ مثال کے طور پر ڈائٹنگ کے لیے یا انسان اپنے آپ کو لائٹ رکھنے کے لیے کئی لوگ جو ہیں وہ ڈنر میں سیریلز کھاتے ہیں rather than in the morning. بٹ دیکھیے یہ ہمارا ایک میپ ہے. اس میپ کی روشنی میں اگر کوئی آدمی جو ہے وہ سیریل کھا رہا ہے لیٹ سے ان دا آفٹرنون، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیمار تو نہیں ہے، کہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی چکر تو نہیں ہے. یہ بات ایک نارمل آدمی بھی یہ کر سکتا ہے. it becomes a little difficult to digest. کیوں؟ اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. It's just because of the tradition, the norms. Case study method basically یہ ہے that آپ کی جو بھی آپ واقف ہو گئے ہیں کسی اپنی assumption سے، اگر واقف ہو گئے ہیں تو پھر اس کو بجائے اس کے کہ خود سے کچھ کریں، آپ اس کے بارے میں observer آئی پیدا کر لیں. Study real life case examples or case studies that relate to the concepts in question. مثال کے طور پر let me give you an example of that. ہم لوگوں کو نہ کرنے میں مشکل ہوتی ہے. اگر کسی نے آپ کو ریکویسٹ کی ہے کسی بات کی تو it seems very difficult to say no. بٹ آپ ہی کے ماحول میں ایسے لوگ موجود ہوں گے، ضرور ہوں گے، کہ جن کو آپ آبزرو کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کیوں یہ مشکل نہیں ہوتی. Why can they easily say no? اسی طرح سے there is another situation جدھر مجھے کافی لوگوں نے یہ بتایا کہ ان کو بہت زیادہ اپنے اوپر غصہ چڑھتا ہے کہ وہ یہ نہیں کر پاتے. وہ جگہ ہے جدھر آپ کو کسی کو کریکٹیو فیڈ بیک دینا ہوتا ہے، ایون اپنے بچوں کو، کہیں وہ مائنڈ نہ کر جائیں، کچھ غلط نہ ہو جائے. کریکٹیو فیڈ بیک نہیں دے پاتے جی. یعنی کریکٹیو فیڈ بیک کا مطلب ہوتا ہے کسی پہ تنقید کرنا. It's very difficult to criticize somebody or to be critical about somebody's actions, thinking that they might not take it very positively. ہمارے relationship impact نہ ہو جائیں. So make it a case کہ یہ میں نے اس کو observe کرنا ہے کہ وہ لوگ جو کہ یہ کر پاتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں. Examine specific instances. Examining specific instances can help you assess the accuracy and applicability of your mental model. یہ جو آپ کا میپ ہے اس کو ٹیسٹ کرنے میں آپ کو مدد ملے گی. اسی کی اگلی صورت وہ ہے جدھر آپ اس چیز کو پھر اب ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں rather than just studying it کہ کوئی آدمی جو ہے وہ یہ کیسے کرتا ہے. اس کو یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ جتنی بھی assumptions ہوتی ہیں، جتنے بھی جو میپس ہوتے ہیں، they are like if then statement میں بیان ہو سکتے ہیں. یہ ساری assumptions مثال کے طور پر اسٹیٹمنٹ یہ ہوگی کہ if somebody makes a request, saying no would be rude. This is your assumption. For instance, it might not be your assumption, but it is a very common assumption that اگر آپ کو کسی نے کہا ہے کہ جی آپ کل کھانے پہ آئے ہیں and you're very busy, you don't have any time, you can still feel obliged to say okay, I'll come. It's difficult to say no. تو کیس اسٹڈی میں کیا کیا ہم نے؟ دوسروں کو آبزرو کیا، ہم نے دوسروں کو دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. اور ایکسپیریمنٹیشن میں ہم نے اب دیکھنا کیا ہے، اس کو ذرا اچھی طرح سے سمجھنا ہے آپ کو. نمبر 1 آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اف اسٹیٹمنٹ ہے، اف آئی سے نو، اس کو دیکھنا ہے ہاؤ ڈو آئی سے نو، کس طرح سے میں اس کو ایک اچھی نو بنا سکتا ہوں. فار انسٹنس میں اس کی آپ کو بالکل ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگر آپ ادھر سے بات شروع کرنے کے بجائے نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے،
آپ ادھر سے بات شروع کریں کہ اصل میں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا بہت شکریہ، اتنی عزت افزائی کی آپ نے، بلایا. اصل میں آپ کی اس بات کو، اس کو بہت ویلیو دیتے ہوئے بھی اس وقت بہت مجبور ہوں کہ میں نہیں آ سکوں گا. تو یہ جو ہے if اسٹیٹمنٹ، یہ آپ نے نو کہنا کیسے ہے. if I say no to somebody's request، دوسرا بندہ مائنڈ کر جائے گا یا بندہ روڈ سمجھے گا. اسی طرح سے giving a corrective feedback، وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے. if I give a corrective feedback or a critical feedback to somebody، so he might not take it very positively and that is why I should avoid doing that. یہ آپ کی assumption ہے. اگر تو if اسٹیٹمنٹ کو پہلے آپ نے کوالیفائی کرنا ہے کہ میں نے کریکٹو فیڈ بیک دینا کیسے ہے. اس کے اوپر میں بڑی تفصیل سے when we go to that part on interpersonal relations، ادھر ہم اس کو بڑی تفصیل سے ذکر زیر بحث لاتے ہیں جی کہ ہم نے دوسروں کے اگر کرٹیسزم دینا ہے، کریٹیکل فیڈ بیک دینا ہے تو وہ کیسے دینا ہے، اگر دوسروں کو اپریسیشن دینی ہے تو وہ کیسے دینی ہے. واٹ از دا رائٹ وے آف ڈوئنگ اٹ. یہ ظاہر ہے کہ ایک نوعیت کی اسکل ہے، بٹ اٹ ہیز این امپیکٹ آن دی ادر پرسن، دیٹ از وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ. ایکسپیریمنٹیشن یہ ہے کہ وہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اپنی آبزرویشن سے کیس اسٹڈیز میں، اس کو اب اپنی زندگی میں ایکسپیریمنٹ کر کے ایز این ایکسپیریمنٹ. مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی ازمپشن کو ختم کر دیا ہے، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ اس کو ایک ٹیسٹ سے گزاریں کہ کیا یہ لازماً ہر جگہ پہ ٹھیک ہے. اگلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ فیڈ بیک فرام ادرز ہے جی. میں یہ اکثر بیان کرتا ہوں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہم اپنے ایکشن سے اتنے کانشیس نہیں ہوتے، جس طرح میں اپنے چہرے سے اتنا کانشیس نہیں ہو سکتا جتنا مجھے آس پاس اپنی دنیا میں ہر چہرہ نظر آ رہا ہے، اس طرح سے میں اپنا چہرہ چونکہ نہیں دیکھ سکتا ہوں. لہٰذا اٹ بیکم ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو نو وداؤٹ دا ہیلپ آف این ایکسٹرنل ہیلپ کہ کیا ہاؤ ایم آئی میرے بال ٹھیک ہیں یا میرا حلیہ ٹھیک ہے. یہ چیز جو ہے یہ مجھے دیکھ کے یا کسی کا فیڈ بیک لے کے پتہ چلتی ہے، آئینے میں دیکھ کے، کیمرے میں دیکھ کے. اینڈ دیٹ از دا سیم ود آور بیہیویئرز. ہم وداؤٹ گیٹنگ فیڈ بیک فرام ادرز، ویدر اٹ از آور فیملی ممبرز، آور مینٹورز، آور کالیگز اور ایکسپرٹس، وداؤٹ دیٹ فیڈ بیک ہم کو یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ کن کن ازمپشن سے بیسڈ ہے. میں نے پہلے بھی یہ آپ کو عرض کیا تھا دیٹ آپ کی اسٹیٹمنٹ سے بھی آپ کی ازمپشنز نکلتی ہیں اور آپ کے بیہیویئر سے بھی نکلتی ہیں. The way you behave with others, the way you behave in a class, for instance, the way you teach in a class, the way you study in a class، یہ ساری چیزیں آپ کی assumptions کو point out کر رہی ہوتی ہیں، آپ کے mental patterns کو، آپ کے maps کو. So getting feedback from others can help you understand your maps and then you can understand کہ اس کو ہم توڑ کیسے سکتے ہیں. وہی پہلے دو میتھڈس جو ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں. Contradictory evidence، ہم عام طور پر جب مثال کے طور پر we create a map تو ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ observing نہیں رہتے پھر کہ اس کے خلاف کیا ہمارے پاس انفارمیشن ہے. میں آج ہی کی بات ہے، ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ اٹس ویری ویری امپورٹنٹ فار اے پرسن ان اتھارٹی کہ وہ اپنے سبارڈینیٹ سے ڈسٹینس رکھے تاکہ وہ اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ وہ لوگ جو کہ آپ سے ڈسٹینس نہیں رکھتے ہیں، کیا وہ لازماً آپ ان کو ناجائز فائدہ دے دیتے ہیں؟ پھر فار انسٹنس اف اٹ از اے فرینڈ تو کیا آپ اس سے آؤٹ آف دا وے جا کے اس کا کام کر دیں گے؟ تو پرابلم پھر یہاں پر ہے. پرابلم وہاں سے سالو نہیں ہوگی کہ ہمیں اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ ڈسٹینس رکھنا چاہیے. جو اصل پرابلم ہے، جو اصل مورل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو مجھے جانتا ہے میں اس کی، وہی پہلا جو ہم نے لیا تھا، اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے نو. کس طرح نو کہا جائے گا اس کو، اس کے بارے میں ہمیں بھی ہیو ٹو بی کیئرفل. تو اس کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو there is a lot of contradictory evidence. اگر وہ دیکھنا چاہیں اپنے آس پاس تو he can find that there are many people who even when they are in authority they can maintain a very good relationship with their colleagues, with their subordinates, with their bosses. وہ کیوں کر پاتے ہیں؟ بیکاز they are not following this into this trap. یہ جو میپ ہے آپ کا اس میں نہیں فالو کر رہے ہوتے. تو contradictory evidence کو اگنور نہ کریں، contradictory evidence کو exceptions کہہ کے رائٹ آف نہ کریں. یہ تو ہو ہی جاتی ہیں اتنی چھوٹی موٹی ایکسیپشن، اور ٹیک دم ویری سیریسلی. دیٹ از ہاؤ وی ڈیولپ، دیٹ از ہاؤ وی گرو. یہ جو ہماری ازمپشنز ہیں اور ہمارے میپس ہیں، یہ اصل میں ہماری سائیکولوجیکل گروتھ بنتی ہے جس وقت ہم ان سے نکل کے اگلی ازمپشن میں چلے جاتے ہیں. The next thing that we take up is critical thinking exercises or problem solving.
میں نے پچھلے دنوں ایک جگہ پہ یہ کہا تھا کہ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اور یہ میں آپ سے بھی کہوں گا، تھنک اباؤٹ اٹ دیٹ اف آور ہیلتھ کیئر، ہمارے ہسپتال، ہمارے کلینکس اگر ایگزیکٹلی اسی طرح سے آرگنائز کر دیے جائیں جس طرح سے ہمارے اسکولز آرگنائز ہیں، دونوں میں آپ اگر غور کریں گے تو دیر از اے لاٹ آف تھنگز وچ آر کامن. ہماری ہیلتھ کیئر ہماری فزیکل ایگزسٹنس کے بارے میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ اس کو مینٹین کرنے کے لیے وہ بنائی گئی ہے. ہیلتھ کیئر جو ہے ہماری میڈیکل فیسلٹیز ہیں یا کلینکس ہیں یا ہاسپٹل ہیں، اور جو ہمارے اسکولز ہیں وہ ہماری مائنڈ اور ہماری ایموشنل گروتھ کے لیے بنائے گئے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے امیجن کیجیے کہ جس طرح سے آپ کی جو ایجوکیشن ہے جس طرح آرگنائزڈ ہے اس طرح ہیلتھ کیئر آرگنائز ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ کیا یہ فائدے مند چیز ہوگی؟ وہاں پر امیڈیٹلی آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. یعنی میں نے اسے کہ اس طرح سے آرگنائز ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پیشنٹ کو ایک سیکوینس سے گزارا جائے. اسٹیپ 1، اسٹیپ 2، اسٹیپ 3، اسٹیپ 4، اسٹیپ 10، اسٹیپ 11، اسٹیپ 12، اینڈ دین ہی از فریڈ. دس از واٹ از ہیپننگ ان آور ایجوکیشن، کہ ہم نے اس کو ایک انڈسٹریل ماڈل بنا دیا، اس کو ایک فیکٹری کے طور پر ہر سٹیج کے اوپر اس کی ایک پروسیسنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کو آگے کر کے بھیج دیا جاتا ہے. وی ڈونٹ کیئر کہ there is any difference or not. So let's take this critical thinking exercise, problem solving، کہ اگر ہماری ہیلتھ کیئر اس طرح سے آرگنائز ہو تو کیا ہوگا. وہ جو اثر ادھر ہوگا ود ان اے ایئر، وہ اصل میں یہاں پر ایک جنریشن میں ہوتا ہے، اور چونکہ یہ ڈیلیڈ ہوتا ہے اس لیے ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد اگلا جو ہمارا میتھڈ ہے وہ ہے ہائپوتھیٹیکل سینیریوز. ہائپوتھیٹیکل سینیریوز کا مطلب یہ ہے، think about anything. For instance, we should keep strict control over children. If we want to develop good moral character in children, we should keep strict control. So again, I asked somebody, if you ever feel coerced into doing something, will that make you want to do that thing again and again on your own? اگر آپ کو مجبور کر دیا جائے کوئی کام کرنے پر، اس کو نہ کرنے پر سزا دی جائے، اس کو کرنے پر آپ کو پسند کیا جائے، تو کیا آپ وہ کام اپنے طور پر کرنا پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی، اس کو دیکھنا. یہ دیکھیں، یہ ہائپوتھیٹیکل سینیریو ہے جو کریٹ ہوا ہے کہ لیٹ سے تھوڑی دیر کے لیے اس کو امیجن کریں کہ وی کین کوئرس پیپل. کیا یہ بات ٹھیک ہوگی؟ کوئرشن کا مطلب ہوتا ہے زبردستی کچھ کرنا، بائی فورس. وی کین کوئرس پیپل انٹو لائکنگ سم تھنگ اور بینگ گڈ. یعنی ہم ان کے بیہیویئر کو اچھا بنا سکتے ہیں، ہم ان کو ایک سیلف ریگولیٹری، سیلف ڈسپلنڈ انسان بنا سکتے ہیں بائی انفورسنگ ڈسپلن آن دیم. یہ ہے وہ پیراڈائم. تھنک اباؤٹ اٹ فار اے مومنٹ. اپنے آپ کو اس میں امیجن کر کے تھوڑی دیر کے لیے دیکھیے کہ کیا یہ پاسبل بھی ہے. اسی طرح سے یہ ایک ہماری جنرل assumption ہے، اینڈ آئی ہیو بین فیسڈ ود دس کوسچن اے نمبر آف ٹائم. وہ یہ ہے کہ جب بچے ایک ہی انوائرمنٹ میں پیدا ہوتے ہیں تو اصل میں وہ پھر ان کی عادتیں بھی ایک جیسی ہونی شروع ہو جاتی ہیں. کیا یہ واقعی ٹھیک ہے؟ اچھا، کیا واقعی کوئی دو بچے ایک انوائرمنٹ میں، ایک ہی انوائرمنٹ میں پیدا ہوتے بھی ہیں؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے جی. یعنی از اٹ دی انوائرمنٹ، the objective environment that affects a child? Actually, it is not. It is the perception of that environment of every individual that affects the child or affects any individual. آپ ایک ہی انوائرمنٹ میں، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، اس کو رکھ دیں، 3 لوگوں کو رکھ دیں، ہر ایک کی پرسیپشن اس میں ڈفرینٹ ہوگی. ایک بچے کو ڈانٹ پڑی، اس نے سمجھا کہ میں نے غلطی کی تھی، مجھے ڈانٹ پڑنی چاہیے تھی. اور اسی ڈانٹ پر ایک دوسرے بچے نے سمجھا کہ میں نے غلطی کی، میں پکڑا گیا، مجھے آئندہ آئی ہیو ٹو بی مور کیئرفل کہ پکڑا نہ جاؤں. تو یہ دونوں پر امپیکٹ جو ہے اسی ڈانٹ کا وہ ڈفرینٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد ہمیں دیکھنا جی کنٹینیوس لرننگ. مجھے اس چیز نے ہمیشہ آئی ہیو آلویز benefited from it because especially in my field of work، یہ جو میں کام کرتا ہوں اس میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو نیا کام آ رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا تعارف حاصل کیا جائے. میں اس کی آپ کو ایک بڑی مین مثال دیتا ہوں، اس سے بات شاید تھوڑی سی واضح ہو جائے. دیٹ یہ بات کہ there are certain people who are narcissists، self obsessed ہوتے ہیں، ایگو مینیاکس، ہر وقت اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں. they are only concerned about themselves. ان کے لیے دنیا میں اور کوئی چیز نہیں ہے.
وہ اگر کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں تو تصویر کھینچ کے انہوں نے آپ کو بھیجنی ہے. What is wrong with them? The idea was, very honestly, the idea was that probably, یہ self projection ہے. But when I read about the research on narcissism and its connection with vulnerability, تو یہ احساس ہوا کہ یہ اصل میں نارسسزم جو ہے یہ بڑی مسپلیسڈ سی چیز ہے. انسان کو اگر ویلیو کیا جائے اس بات پہ کہ وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اور وہ آؤٹ اسٹینڈنگ نہ ہو، وہ محض ایوریج ہو، تو ایوریج ہونا ہماری سوسائٹی میں فیلئر ہے. مثال کے طور پر آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے بارے میں یہ سوچئے کہ ہاؤ مینی آف یو وڈ لائک ٹو بی کنسیڈرڈ ایوریج in many things, in many aspects of your life. Average ہیں ہم. Do you think that makes you feel important or unimportant? Now, if this is something which you realize اور ضرورت اس بات کی ہو کہ میں ایوریج نہیں ہوں، یہ اسٹیبلش کرنا ہو، تو جو کچھ وجود میں آتا ہے یہ اصل میں وہ ہے جس کو نارسسزم کہا جاتا ہے. We want to project ourselves. کوئی اور تعریف کرتا نہیں ہے، کوئی اور نوٹس کر نہیں رہا، تو پھر مجھے ہی نوٹس کرنا پڑے گا، مجھے ہی اپنی بات کو آگے بیان کر. So this is something that happened to me about a year, 2 years back when I was reading Brené Brown. اس کی جو کتاب ہے Daring Greatly، اس میں جب میں نے اس کو دیکھا about narcissism تو I was really quite surprised. In fact, it was very enlightening for me کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے. یعنی it is very difficult to accept the fact that you're average, and that is what makes us want to project ourselves. اسی طرح سے ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے اور جس کے اوپر کافی کام ہونے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ بلینگ کا بیہیویئر کیسے پیدا ہوتا ہے. اس کے بارے میں جو جنرل تصور رہا وہ یہی رہا کہ اس میں بلیز کو پنش کیا جائے گا تو ٹھیک ہو جائیں گے. اصل میں یہ کبھی خیال نہیں آیا کہ یہ پنشمنٹ ہی سے بلیز بنتے ہیں. یعنی پنشمنٹ کبھی بھی آپ سے چھوٹا آپ کو نہیں دے رہا ہوتا. جدھر آپ بڑے ہیں آپ کو پنش کیا جا سکتا ہے، بڑے چھوٹوں کو پنش کر رہے ہوتے ہیں. تو جدھر میں بڑا ہوں ادھر میں نے اصل میں اپنے بڑوں سے یہی سیکھا ہے کہ ان کو اپنے پریشر میں اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے یہ کرنا پڑے گا. سو اگین دس ایکچولی کریٹس اے ڈفرنٹ ویژن آف دیز تھنگز آل ٹوگیدر. آئی ایم ناٹ سجیسٹنگ کہ آپ اس کا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو مانیں یا انکار کریں، دیٹ از اپ ٹو یو. دی تھنگ از دیٹ اٹ ایکچولی وہ جو ازمپشنس تھی پیچھے ہیں ہماری وہ اصل میں اس طرح سے کھلتی ہیں. اچھا اس پہلو سے بھی غور کرنا چاہیے. اینڈ فائنلی Iterative approach. Iterative approach کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے میپس کو کبھی بھی کمپلیٹ نہ سمجھیں. Always think of them as a work in progress. یہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے. If we keep working on them, if we keep being aware of them, we can keep improving them. And this, as I said earlier, this is where growth occurs. انسان کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ اصل میں ادھر سے ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج ہو. میں ادھر اس کو روک رہا ہوں جی. ناؤ وٹ وی ول بی ڈوئنگ، ایک چیز جو میں پھر سے جو میں نے کہا تھا کہ میں واضح کر دوں گا ان پہ، وہ یہ کہ ہم کو جب بھی یہ فیلنگ آف اسٹریس ہو تو اس کو سمجھ لیں کہ یہ جو فیلنگ آف اسٹریس ہے یہ ہماری اس وقت کی پرسیپشن سے ہو رہی ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ نے کچھ دیکھا ہے اور اس کو خطرناک سمجھا ہے تو اس سے خطرہ آپ کے دل میں ڈینجر پیدا ہوگا. آپ کا اگر مینٹل پیٹرن ہے کوئی اس چیز کے بارے میں، یہ کئی دفعہ کمبائن ہو جاتی ہیں دونوں چیزیں. فار انسٹنس اف یو ہیو سین سم، جس طرح میں پہلے بھی بہت دفعہ مثال دے چکا ہوں، اف یو سین سم کوئل اینڈ یو تھنک آف اٹ ایز اے اسنیک، یہ آپ کا مینٹل پیٹرن ہے، آپ کی ازمپشن ہے، ایگزسٹنگ ازمپشن ہے دیٹ اسنیکس آر ڈینجرس. ایوری اسنیک از ڈینجرس. اینڈ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ 80% آف دا اسنیکس آر ایکچولی ناٹ ڈینجرس. بٹ بیکاز وی ہیو دیٹ مینٹل پیٹرن اور میپ، therefore immediately یہ جو فیلنگ ہے یہ ایک ان ایزینس کی یا فیئر کی یہ ڈیولپ ہوتی ہے. اس چیز کو اپنے لیے انڈیکیٹر بنا لیں. while conversing to others, while talking to others, if something disturbs you, before you talk to the other person, think about it, what is disturbing you. وہ کیا چیز ہے جو آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے، اور یہ آپ کے لیے کئی مرتبہ اس کا راستہ کھول دے گی کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی assumption کیا ہے. اگر ایک آدمی نے آپ کی کسی بات کا انکار کیا ہے یا یہ کہا ہے کہ میں نہیں کر سکتا ہوں،
تو یہ لازماً یہ بات نہیں ہوئی کہ وہ he does not or she does not care. ٹھیک ہے جی. There could be many reasons. You don't have the whole picture. Can you assume differently? Can you ask anything further? یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اگر ہم ان کو اپنے لیے کھلا رکھیں تو یہ ہمارے میپس کو انہینس کرنے اور ان کو بہتر کرنے کا سبب بنتی رہیں گی. ٹھیک ہے جی, میں ادھر روک دیتا ہوں. I'll be available for questions.